مجھ کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل، لب اسی موج نفس سے ہے نوا پیرا تیرا۔ موج نفس کہتے ہیں سانس کی لہر۔ پیغام اجل، موت کا پیغام۔ نوا پیرا، گیت گانا۔ شمع اب جواب دے رہی ہے شاعر کو، علامہ اقبال کو۔ ہر چند تیری اور میری کیفیت جو ہے وہ ایک جیسی ہے، تاہم فرق موجود ہے۔ تو اگر ذرا سا پھونک دے، ہلکی سی ہوا سے میں بجھ جاتی ہوں، اور جب کہ تیرے اندر جو سانس چل رہی ہے، اس وجہ سے تیری زندگی موجود ہے۔ میں تو جلتی ہوں کہ ہے مضمر میری فطرت میں سوز، تو فروزاں ہے کہ پروانوں کو ہو سودا تیرا۔ مضمر کہتے ہیں پوشیدہ، چھپا ہوا۔ فطرت، مزاج۔ سوز کہتے ہیں تڑپ کو، جلن کو، تپش کو۔ فروزاں، روشن۔ سودا، جنون۔ شمع کہہ رہی ہے میں تو اس لیے جلتی ہوں کہ میری جو فطرت ہے اس میں تو سوز بھرا ہوا ہے اور اس کا کام ہی جلنا ہے، اور تو اس لیے روشن ہے کہ تیرے اندر ایگو موجود ہے۔ وہ ایگو کیا ہے کہ پروانے تیرے شیدائی ہوں، یعنی دوسرے لوگ تیری قدر کریں، تیری عزت کریں، اس لیے تو جو ہے وہ جلتا ہے، اس لیے تو دنیا میں کام کرتا ہے اپنی ایگو کی وجہ سے۔ گریہ ساما میں کہ میرے دل میں ہے طوفان اشک، شبنم افشاں تو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا۔ گریہ ساما یعنی رونے والی، طوفان اشک، آنسوؤں کا طوفان۔ شبنم افشاں، اوس کی طرح رونا مراد لیا گیا ہے۔ بزم گل، پھولوں کی محفل۔ چرچا، شہرت۔ اس لیے کام کرنا چاہیے کہ اپنے انر اسکور کارڈ کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو واہ واہ کریں کہ آپ کتنے زبردست ہیں۔ گل بے دامن ہے میری شب کے لہو سے میری صبح، ہے تیرے امروز سے ناآشنا فردا تیرا۔ گل بے دامن، جھولی میں پھول لیے ہوئے۔ شب کہتے ہیں رات کو۔ امروز، آج۔ نا آشنا، نا واقف۔ فردا، آنے والا کل۔ پہلے مصرعے میں شمع اور دوسرے مصرعے میں شاعر یا ہم لوگ مخاطب ہیں۔ تو شمع کہہ رہی ہے میں تو رات میں بہت محنت کرتی ہوں اور پوری رات محنت کر کے روشنی کرتی ہوں، جبکہ تو بالکل محنت نہیں کرتا اور تجھے کوئی فکر نہیں ہے، نہ آج کی فکر ہے نہ مستقبل کی فکر ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تو جد و جہد نہیں کرتا۔ شمع پوری رات جد و جہد کر کے جو ہے روشنی کرتی ہے اندھیرے میں۔ میسج یہی ہے کہ محنت کرنی چاہیے۔ یوں تو روشن ہے مگر سوز دروں رکھتا نہیں، شعلہ ہے مثل چراغ لالا صحرا تیرا۔ سوز دروں، دل کی تپش، دل کی تڑپ۔ مثل چراغ، چراغ کی طرح۔ لالا صحرا، صحرا میں کھلنے والا ایک سرخ پھول۔ یوں تو روشن ہے یعنی تو کام وام تو کر رہا ہے لیکن تیرے اندر کوئی پیشن موجود نہیں ہے، کوئی جذبے موجود نہیں ہے، تو بس زندگی کاٹ رہا ہے۔ شعلہ ہے یعنی تو ایک پھول تو ہے جو کہ سرخ رنگ کا ہے لیکن کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمانوں میں دیکھیں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے دنیا میں اس وقت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشن نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں ان میں نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھتے ہیں، جو زندگی گزارتے ہیں وہ بھی بس جو تعلیم بھی حاصل کی ہے وہ اس لیے حاصل کی ہے کہ اپنی اکنامک کنڈیشنز بس صحیح کر لیں۔ کوئی کنٹریبیوشن کی طرف جو ہے نا کہ ہیومن بینگز کی ویلفیئر کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے مسلمانوں کا اس وقت۔
سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صحبا تیرا۔ ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والا، زیبا سجاوٹ کے لیے درست ہے۔ کیا تجھے ایسا کام کرنا چاہیے، مراد یہ کام تجھے نہیں سجتا۔ انجمن کہتے ہیں محفل کو، پیمانہ شراب کا پیالہ، بے صبا شراب سے خالی۔ سوچ تو دل میں، یعنی دل میں سوچ یہ ہے لقب کی کہ بڑے بڑے ٹائٹل مل جائیں، لیکن اندر سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کہ تیرے لوگ پیاسے ہیں اور نہ تیرے پیمانے میں کچھ ہے کہ لوگوں کو کچھ دے سکے، لیکن چاہیے کیا ہے، بڑے بڑے ٹائٹلز چاہیے، جاگیردار اور وڈیرے اور پاکستان میں، لیکن کنٹریبیوشن ان کی کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا، یعنی وہاں تک پانی تک موجود نہیں ہے، تھر میں لوگ مر رہے ہیں، اور کوئی ہیومن بینگز کا جو پوٹینشیل ہے نا وہ ڈیولپ نہیں کیا وہاں پہ پاکستان میں اور بہت سارے اور مسلم ممالک میں۔ اور ہے تیرا شعار آئین ملت اور ہے، زیشت روئی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا۔ شعار کہتے ہیں انداز کو، طور طریقے کو، آئین ملت قوم کا انداز، زیشت روئی بد صورتی مراد برائی، آئینہ کہتے ہیں شیشے کو، رسوا بدنام۔ سخت شعر ہے یہ، اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو طور طریقے ہیں نا وہ الگ ہیں، اور جو آئین ملت اور ہے، جو کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جو رولز ہوتے ہیں ملت کو ترقی دینے کے، وہ الگ ہوتے ہیں، اور تیرے وہ طور طریقے ایسے نہیں ہیں جس سے قوم و ملت ترقی کر سکیں۔ اور آئینہ جو ہے نا، اگر تجھے آئینہ دکھائیں تو تو بدصورت ہے، اور تو بدصورت ہے جس سے تیری صرف رسوائی ہے اس دنیا میں۔ کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے، کس قدر شوریدہ سر ہے شوق بے پرواہ تیرا۔ کعبہ اللہ کا گھر، پہلو میں مراد ہے دل میں، سودائی بت خانہ بتوں کے گھر کا دیوانہ، بتوں کو چاہنے والا، شوریدہ سر پاگل دیوانہ۔ بظاہر جو ہے وہ تو حرم کعبے کا پرستار ہے، لیکن عملاً تیری حرکتیں جو ہیں وہ بت کدے کی طرف راغب ہیں۔ مین میسیج یہی ہے کہ تجھے نیکی اور بدی کا فرق نہیں معلوم ہے، تو دیوانہ ہے، تو کعبے کو چھوڑ کے بت خانے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یعنی تیرا جو سیڑھی ہے نا، لیڈر از لیننگ اگینسٹ دا رانگ وال، یو آر چیزنگ دا رانگ تھنگس ان دا ورلڈ۔ قیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا محمل ہے بے لیلا تیرا۔ قیس کہتے ہیں مجنو کو، یہ لیلا کے عاشق کا نام ہے، صحرا ریگستان، بے لیلا لیلا کے بغیر۔ مین میسیج شعر کا یہ ہے کہ تیرے پاس وہ جوہر ہی نہیں ہے، وہ پیشن ہی نہیں ہے، وہ عمل ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے قوم جو ہے ترقی کر سکے، جس سے قوم میں عمل پیدا ہو۔ تیری قوم میں اب قیس پیدا نہیں ہو رہے۔ قیس سے مراد یہاں پہ جنون والے لوگ، جن میں پیشن ہو، جس میں جذبہ ہو، جو کہ لیلا کے عاشق، یعنی لیلا کے عاشق سے مراد یہ ہے کہ جن میں عشق ہو چیزیں حاصل کرنے کا، جن میں تڑپ ہو، ایسے لوگ ہی نہیں ہیں تمہاری قوم میں۔ اے در تابندہ، اے پروردہ آغوش موج، لذت طوفاں سے ہے ناآشنا دریا تیرا۔ در تابندہ چمکتا ہوا موتی، پروردہ آغوش موج،
لہروں کی گود میں پلنے والے، لذت طوفاں، طوفاں کا مزہ، نا آشنا، نا واقف۔ اے لہروں کی گود میں پرورش پانے والے چمکتے ہوئے موتی، تیرے دریا کو طوفاں کی لذت ہی حاصل نہیں ہے۔ یعنی تو زندگی ایسی گزار رہا ہے جس میں کوئی طوفان ہی نہیں ہے۔ تو مشکلات میں زندگی نہیں گزار رہا، تو مشکلات سے جی چراتا ہے۔ لائف از ڈیفیکلٹ، زندگی تو مشکل ہے اور اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے گزارنے کے لیے۔ تو اقبال چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی محنت میں گزارنی چاہیے، اسٹرگل میں گزارنی چاہیے، جستجو میں گزارنی چاہیے۔ اب نوا پیرا ہے کیا، گلشن ہوا برہم تیرا، بے محمل تیرا ترنم، نغمہ بے موسم تیرا۔ نوا پیرا، نغمہ گانے والا، شعر لکھنے والا۔ گلشن باغ کو کہتے ہیں، برہم الٹ پلٹ، بے محل بے موقع، ترنم گیت گانا، بے موسم بے موقع۔ اب نغمے سنانے سے کیا فائدہ، اب یہ شعر اور پوئٹری لکھنے سے کیا فائدہ، مایوسی کا شعر ہے، کیونکہ وقت گزر چکا، تیرا باغ اجڑ چکا، لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے، لوگوں کے بلیفز خراب ہو گئے۔